ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ہر آغاز کی ہوتی ہے ایک وجہ، لیکن اس کہانی کا آغاز تو ہوا پر انجام بڑا دردناک ہوا۔ ایک ماں، اس کے دو بیٹے، ایک نے چنا جنت کا راستہ اور دوسرے نے دوزخ کا۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، حابل اور قابل۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ ان کے ساتھ دنیا میں حضرت حوا رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ ان کے گھر میں خوشی تھی، سکون تھا، لیکن آخرکار کیا بنی وجہ کہ یہ آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان بن گئے۔ حابل اور قابل دونوں بھائی تھے، لیکن دونوں کے طور طریقے بہت ہی الگ تھے۔ حابل ایک نیک اور اللہ کا فرمان بردار بندہ تھا، وہ صابر تھا اور تقوی گزار تھا۔ قابل ایک ضدی، نفرت سے بھرپور اور بے صبرا انسان تھا۔ کہنے کو تو وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا اور حابل کا بھائی تھا، لیکن اس کے اندر وہ تقوی یا وہ صبر نہیں تھا جو حابل کے اندر تھا۔ حابل اور قابل نے زندگی کا آغاز ایک ایسے دور میں کیا جہاں لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتے تھے، بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ تو پھر اختلاف کہاں پہ ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بچے جوڑوں میں پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک وقت پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور ایک جوڑا دوسرے جوڑے کے لڑکے یا لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ اسے آپ ایسے سمجھیے کہ ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ اور ایک جوڑے کی لڑکی دوسرے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی۔ جو جوڑا ایک ہی بار پیدا ہوا، ایک ساتھ پیدا ہوا، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتا تھا۔ قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی، اس کا نام روایت کے مطابق اکلمہ تھا اور وہ بے حد خوبصورت تھی۔ وہیں حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی اور کئی روایات میں اس کا نام لبہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور نکاح کا حکم آتا ہے، تو ہدایت کے مطابق آدم علیہ السلام حابل کا نکاح اکلمہ کے ساتھ اور قابل کا نکاح لبہ کے ساتھ طے کرتے ہیں، لیکن قابل اس چیز سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اکلمہ میرے لیے بنی ہے، اسی لیے وہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ وہ اس ٹائم کے پروٹوکول کے اگینسٹ جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی۔ اور پھر آتی ہے اللہ کی طرف سے ایک وحی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ دونوں بیٹوں سے قربانی مانگے۔ یہ صرف جانور یا فصل کی قربانی نہیں تھی، یہ نفس کی قربانی تھی۔ یہ وہ امتحان تھا جو اللہ سے محبت اور اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو کھو دینے کا یا اسے قربان کرنے کا ایک امتحان تھا۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے دونوں سے قربانی کے بارے میں کہا تو وہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں تیار کرنے لگے۔ حابل نے ایک صحت مند بھیڑ اٹھایا جو کہ سب سے عمدہ بھیڑ تھا، کیونکہ اس نے سوچا یہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے تو یہ سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ وہیں قابل نے سب سے خستہ فصل چنی، کیونکہ اس نے سوچا اسے تو قربان کرنا ہے، یہ اچھی کوالٹی کی نہ بھی ہو تو چلے گا۔ دونوں اپنی اپنی قربانی کو ایک پہاڑ پہ لے کے گئے اور اچانک آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی ہے جو کہ حابل کی قربانی پر پڑتی ہے۔ یہ اس وقت کا سگنل تھا کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابل یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے، لیکن اسی کے اپوزٹ قابل کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ حابل سے کہتا ہے کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ بدلے میں حابل کہتا ہے تو مجھے مارے گا، اس میں تیرا ہی نقصان ہے، لیکن میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ حابل نے قابل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن قابل کے سر پہ شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ حسد اور بغض سے بھر چکا تھا۔ ایک دن اچانک
काबिल ने हाबिल को तन्हा पाया और उसी रात की तारीकी में तन्हाई में काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। अल्लाह का नेक बंदा हाबिल जमीन पर गिरा पड़ा था और काबिल ये देखकर हैरान हो गया कि अब इसके साथ क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने कौवों को भेजा। एक कौवा मरा हुआ था, दूसरा अपनी चोंच से जमीन खोद रहा था उसे दफन करने के लिए। तो काबिल को समझ आया कि उसे हाबिल को दफन कर देना चाहिए, लेकिन कौवों को देखकर काबिल के दिल में खौफ तारी हो गया। वो अफसोस करने लग गया। वो कहने लगा कि काश मैं एक कौवा होता, काश मैं ये समझ पाता, काश मैं अपने भाई की बात समझ लेता, काश मैं अल्लाह को पहचान लेता। काबिल का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि इंसानियत की जिंदगी पर कत्ल का पहला बदनुमा दाग लगता है। जी हाँ, ये बनता है दुनिया का सबसे पहला कत्ल। काबिल दुनिया का पहला कातिल है। उस दिन से लेकर अभी तक दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उसका बोझ, उसका दुख हमेशा काबिल के हिस्से में जाता रहेगा। यहाँ तक कि हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी कत्ल होते हैं उसका एक हिस्सा काबिल पर भी जाता है, क्योंकि उसने दुनिया का पहला कत्ल किया। यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है कि हसद और जलन इंसान को इंसान से दूर ही नहीं बल्कि कत्ल तक ले जा सकती है। सोचिए, अगर आज भी हमारे अंदर काबिल जैसा हसद है तो वक्त अभी भी है। अपने अंदर के शैतान को मारा जा सकता है। फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम किसी का हसद और बुग़्ज़ रख के काबिल का रास्ता चुनेंगे या फिर लोगों को माफ करना सीखकर जन्नत का रास्ता? काबिल जिंदा रहकर भी हार गया और हाबिल मर के भी जीत गया। मेरा नाम मुरसल है, आप देख रहे हैं द स्टोरीज ऑफ इस्लाम। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट के सीरीज में अगली कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। सब्सक्राइब।